اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلو الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والشہداء والصالحین اما بعد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیکم القتل الی مضاجعہم۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ حمد و ثنا ہے خداوند قدوس کی، جس کی مدحت تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، اور جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، اور نہ ہی عقل و فہم کی گہرائیاں اس خدا کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں، اور نہ ہی کوشش کرنے والے اس خدا کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ ہی بلند پرواز ہمتیں اس خدا کو پا سکتی ہیں، اور نہ ہی اس خدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ ہی اس خدا کے لیے کوئی مدت ہے جہاں کہیں پہ وہ ختم ہو جائے، نہ ہی اس خدا کے لیے کوئی سرزمین ہے جس کا احاطہ کیا جا سکے۔ ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغ کی لو سے کھیلتا ہے؟ ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغ کی لو سے کھیلتا ہے؟ وہ خلعت انتصاب پہنا کے وقت کی رو سے کھیلتا ہے۔ حجاب کو رمز نور کہتا ہے اور پرتو سے کھیلتا ہے۔ کوئی تو ہے وہ جو لوہے آب رواں پہ سورج کو ثبت کرتا ہے اور بادل اچھالتا ہے، وہ بادلوں کو سمندروں سے کشید کرتا ہے اور بطن صدف سے خورشید ڈھالتا ہے۔ وہ سنگ میں آگ، آگ میں رنگ، رنگ میں روشنی کے امکان رکھنے والا، وہ خاک میں صوت، صوت میں حرف، حرف میں زندگی کے سامان رکھنے والا، سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس، نفس ہے گواہ اس کا، وہی تو ہے جو کہ شعلہ جان جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اور درود و سلام ہو محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام پر، کہ جن پر اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ کی خدمت کے اندر سورہ مائدہ سے آیت نمبر 154 154 نمبر آیت کی تلاوت کی ہے، کہ جس کی روشنی میں امام حسین علیہ السلام کے قیام اور خصوصاً امام علی مقام کے اصحاب باوفا کا تذکرہ آج کی اس مجلس کے اندر مقصود ہے۔ آج آخری مجلس ہوگی، کل شاید میں حاضر نہ ہو سکوں، اور میں چاہتا تھا کہ آج کی مجلس کے اندر امام علیہ السلام کے چند اصحاب کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیکم القتل الی مضاجعہم، کہ اگر تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ تو خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے حق میں خدا نے شہادت لکھ دی ہے، وہ اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں جائیں گے اور اپنے دین کا دفاع کریں گے۔ فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دین قائم ہے، یا وہ دین کے مدافع ہیں، یا ان کے
چپ ہو جانے سے دین کو کوئی خطرہ پڑ جائے گا۔ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو دین کے مدافع ہیں، اگر ایک گروہ تم میں سے گھروں میں بھی بیٹھ جائے، لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل، اگر تم گھروں میں بیٹھ جاؤ تو خود خدا ایک ایسے مکتب کو سامنے لے آئے گا، ایک ایسے قوم کو سامنے لے آئے گا جو خود چل کر اپنی قتل گاہ میں جائیں گے، اپنے قدموں سے چل کر جائیں گے۔ الی مزاجہم، جائے مزجہ عربی کے اندر اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے، وہ نقطہ کہ جس کے اوپر شہید کا پہلا قطرہ گرتا ہے اس کو مزجہ کہتے ہیں عربی کے اندر۔ فرمایا کہ یہ جو افراد ہیں یہ اپنے اس جائے مزجہ تک خود چل کے جائیں گے۔ ان میں سے چند افراد کا ذکر کرنا آج مقصود ہے کہ کون سے ایسے افراد جو تھے، یا امام علیہ السلام کے لشکر میں یہ سارے افراد ایسے ہی تھے جو اپنے قدموں سے چل کر مقتل میں آئے۔ کسی کو امام حسین زبردستی ورگلا کے دھوکے میں رکھ کے لے کے نہیں آئے، بلکہ سارے آگاہانہ طور پہ پوری آگاہی کے ساتھ اپنے قدموں سے چل کے مقتل میں ہیں۔ ان میں سے ایک شخصیت عابس ابن شبیب شاکری کی شخصیت ہے، اہل کوفہ میں سے تھے، اہل کوفہ میں سے تھے اور بہت بہادر شخصیت تھی، اتنے بہادر کہ کوفے کے تمام جو پہلوان تھے وہ عابس سے ڈرا کرتے تھے۔ اور جب روز عاشور میدان کربلا میں عابس میدان میں گئے، تاریخ نے لکھا ہے کہ ان کے مقابلے میں ایک بندہ بھی نہیں آیا۔ یزیدی لشکر میں کسی کے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ عابس کے مقابلے میں آئے۔ عابس واپس پلٹ آئے اور واپس آ کے امام مظلوم سے کہا کہ یہ بزدل لوگ ہیں، کوئی بھی میرے مقابلے میں نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد عابس نے اپنا کھود اتار دیا، جو بڑی لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی وہ اتار دی، اپنی زرہ کو سائیڈ پہ رکھ دیا، اپنے چکمے جو بڑے بوٹ ہوتے ہیں فوجیوں والے وہ بھی اتار دیے، تلوار کو بھی سائیڈ پہ رکھ دیا، اور خالی ہاتھ عابس دوبارہ مقتل کی طرف گئے۔ خالی ہاتھ گئے اور پھر کہا کہ اب تو آؤ میرے مقابلے میں، لیکن پھر بھی کوئی نہیں آیا، پھر واپس پلٹ آئے۔ امام علی مقام سے فرمایا کہ یہ اتنے بزدل ہیں کہ میں خالی ہاتھ میدان میں گیا ہوں تو پھر بھی میرے مقابلے میں نہیں آتے۔ اس کے بعد جب پھر عابس ابن ابی شبیب شاکری مقتل کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے لیٹ جاتے ہیں ریت کے اوپر، سرزمین کربلا پہ لیٹ گئے اور دشمن سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اگر تم میرے مقابلے میں نہیں آتے اور تم میں اتنی جرت اور طاقت نہیں ہے، کم از کم دور سے ہی میرے اوپر حملہ کرو کہ میں بھی حسین کے لشکر کے شہداء میں شمار ہو سکوں۔ اور تاریخ نے لکھا ہے، حماسہ حسینی کے اندر آیت اللہ مرتضیٰ مطہری نے نقل کیا ہے کہ لوگوں نے عابس کے جسم کے اوپر دور سے ٹوٹے ہوئے نیزے، ٹوٹی ہوئی تلواریں، تیر برسانا شروع کیے، اور اسی طرح عابس ابن شبیب شاکری کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور شخصیت انس ابن حارث کاہلی کی شخصیت ہے، یہ بھی اہل کوفہ میں سے تھے۔ بعض کتب کے اندر ان کی عمر 110 سال نقل ہوئی ہے۔ یہ 110 سال کا بوڑھا انس ابن حارث وہ کہتے ہیں کہ جب میدان میں یہ آئے اتنے بوڑھے تھے کہ ان کے ابرو ان کی آنکھوں کے اوپر لٹک رہے تھے، یعنی انس کے جو ابرو ہیں وہ بالکل یوں آنکھوں کے اوپر، جب بھی وہ کسی کو دیکھتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں ابرو اٹھا کے اگلے بندے کو دیکھا کرتے تھے۔ انس ابن حارث کاہلی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ مولا مجھے بھی مقتل میں روانہ کریں۔ مقتل میں روانہ کرنے سے پہلے انس نے کہا کہ 3 کپڑوں کی مجھے ضرورت ہے، وہ لائے جائیں۔ 3 کپڑے انس کے لیے لائے گئے۔ ایک کپڑے کو انس ابن حارث کاہلی نے اپنے ابرو کو اوپر کند کے کپڑے سے باندھ دیا تاکہ اس کو نظر آتا رہے۔
دوسرے کپڑے سے انس ابن حارث کاہلی نے اپنی کمر کو باندھا تاکہ میں تھوڑا سیدھا ہو کے گھوڑے کے اوپر بیٹھ سکوں، اور تیسرے کپڑے سے انس ابن حارث کاہلی نے کہا کہ مجھے گھوڑے کے اوپر بٹھا کے نیچے سے میری دونوں ٹانگیں آپس میں باندھ دیں تاکہ یہ نہ ہو کہ میں مقتل میں جانے سے پہلے گر جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے پاؤں کو باندھ کے ان کو مقتل کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ایک اور شخصیت وہ حضرت جون کی شخصیت ہے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری کے غلام تھے، آزاد کر دیے گئے، بعد میں اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ خدمت گزار رہے، یہ بھی کربلا میں موجود تھے۔ انہوں نے بارہا امام حسین علیہ السلام سے مقتل میں جانے کی اجازت طلب کی، مولا نے ان کو اجازت نہ دی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ پھر جون نے ایک ایسا جملہ کہا کہ سید الشہداء نے جون کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دی۔ جون نے کہا کہ اے میرے مولا، میں جانتا ہوں کہ میرا رنگ کالا ہے، میرا خون کثیف ہے، میرا خون گندا ہے، اور میرے جسم سے بدبو آتی ہے، اس وجہ سے میں شہادت جیسے عظیم منصب پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ سید الشہداء نے جون کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے ماتھے کو چوما اور جون کو کہا کہ تمہارے بدن سے دعا کی جون کے لیے کہ تمہارے بدن سے ہمیشہ خوشبو آئے گی، اس حالت میں بھی کہ جب تو قیامت کے روز اٹھے گا۔ اور جون کو مقتل میں روانہ کر دیا ہے۔ ایک اور رومی غلام تھے، ان کا نام کتب میں ذکر نہیں ہوا، بعضوں نے ترک غلام لکھا ہے، بعضوں نے رومی غلام لکھا ہے۔ اس رومی غلام کو بھی اسی طرح سید الشہداء نے اجازت نہ دی، پھر یہ پاؤں کے اندر لیٹنا شروع ہو گیا اور چومنا شروع ہو گیا۔ امام مظلوم کے پاؤں کو اس نے چوما کہ مطلب مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی جاؤں اور منصب شہادت پہ فائز ہو سکوں۔ اصرار کے بعد سید الشہداء نے اس کو بھی جب مقتل میں بھیجا، جب یہ زخمی ہو چکا تھا، سید الشہداء اس کی لاش کے اوپر پہنچے، اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور اس کے چہرے کے اوپر خون تھا، اس کی آنکھوں کے اوپر خون تھا۔ مولا نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کے اوپر سے خون کو ہٹایا اور اس نے اتنے میں آنکھیں کھولی۔ اس نے جب آنکھیں کھولی تو دیکھا سید الشہداء کا چہرہ ہے سامنے۔ مولا کے چہرے کی طرف دیکھ کے یہ مسکرایا۔ جب یہ مسکرایا تو امام علی مقام نے ایک ایسا عمل کیا کہ جو کربلا میں کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا، علی اکبر کے ساتھ بھی یہ عمل نہیں کیا۔ امام مظلوم نے اس رومی غلام کے رخسار کے اوپر اپنا رخسار رکھ دیا۔ اور نہ صرف اس کے رخسار کے اوپر اپنا رخسار رکھا، کئی لحظے تک امام اس کے رخسار کے اوپر رخسار رکھ کے اس سے باتیں کر رہے، اور اسی دوران اس نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اسی طرح ایک اور شخص عبداللہ ابن عمیر، کوفہ کا رہنے والا تھا یہ، جب اس کو پتہ چلا کہ حسین ابن علی کو یزیدی لشکر نے گھیر لیا ہے اور وہ خود مجاہدین میں سے تھا، مختلف جنگوں کے اندر عبداللہ ابن عمیر نے شرکت کی ہوئی تھی، اس کو جب پتہ چلا تو یہ اپنے علاقے سے آیا کہ میں حسین ابن علی کا ساتھ دوں، اس سے بڑھ کر کیا جہاد ہو سکتا ہے کہ نواسہ رسول کے ہم رکاب ہو کر شہید ہو جاؤں۔ جب اس کی زوجہ کو پتہ چلا، اس کی ماں کو پتہ چلا، تو وہ دونوں بھی ساتھ آئیں۔ ماں نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے کے چلو۔ عبداللہ ابن عمیر اپنی زوجہ اور اپنی ماں کو ساتھ لے کے آ گیا کربلا کے اندر۔ جب روز عاشور
عبداللہ ابن عمیر گئے عمر سعد اور شمر کے غلاموں اور کئی فوجیوں کو فنار کرنے کے بعد دوبارہ واپس پلٹے۔ اس وقت ان کا ایک ہاتھ زخمی ہو چکا تھا۔ جب یہ جنگ کر رہے تھے اسی جنگ کے دوران ان کے دائیں ہاتھ کا جو پنجہ تھا اس پہ دشمن نے تلوار ماری اور پورا پنجہ جدا ہو چکا تھا۔ یہ بائیں ہاتھ سے جنگ کر رہے تھے۔ اسی حالت میں کہ بایاں ہاتھ ان کا کام کر رہا تھا، وہ تشریف لاتے ہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ تشریف لاتے ہیں، والدہ کو بتایا کہ میں نے یزیدیوں کو فنار کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمیر کی والدہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گی جب تک تو راہ حسین میں شہید نہ ہو جائے۔ اس طرح راضی نہیں ہوں گی کہ تم نے چند یزیدیوں کو مارا ہے، جب تک تو اس راہ کے اندر اپنی جان نہ دے دے میں تم سے راضی نہیں ہوں گی۔ بہار الانوار اور شہید مرتضی مطہری نے لکھا کہ عبداللہ ابن عمیر دوبارہ مقتل کے اندر گئے۔ جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کا سر جو ہے وہ اتار کر قلم کر کے دوبارہ خیام کی طرف پھینک دیا گیا۔ جب ان کی والدہ کو ان کا سر دکھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو ہم راہ خدا میں قربانی دے دیتے ہیں وہ اسے واپس نہیں لیتے۔ ایک اور شخصیت وہ زہیر ابن کین کی شخصیت ہے۔ زہیر ابن کین بعض تاریخی کتب کے اندر کبھی امکان ہے کہ وہ جنگ صفین کے اندر امیر المومنین کے مخالف لشکر کے اندر موجود تھے، اور جب مکہ سے سید الشہداء نے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا تو انہوں نے بھی اسی دوران اپنا سفر شروع کیا۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ کاروان جو میرے آگے جا رہا ہے یہ امام مظلوم کا کاروان ہے، اور سید الشہداء کو بھی معلوم تھا کہ زہیر ابن کین کا کاروان ہمارے آگے پیچھے ہے۔ جہاں پہ بھی مولا پڑاؤ ڈالتے یہ اس سے آگے کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالتا۔ اس کی کوشش رہی کہ کبھی بھی میرا حسین کا آمنا سامنا نہ ہو سکے، لیکن ایک ایسی جگہ آئی کہ جہاں پہ کنواں موجود تھا اور سارے لوگ وہاں پہ رکتے تھے، کاروان قبیلے وہاں پہ رک کے پانی بھرا کرتے تھے۔ مجبوراً وہاں پہ رکنا پڑ گیا زہیر ابن کین کو بھی، اور سید الشہداء کا بھی کارواں وہیں پہ تھا۔ مولا نے پیغام بھیجا زہیر ابن کین کو اور اپنے خیمے میں بلایا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب قاصد پیغام لے کر آیا تو زہیر کھانا کھا رہا تھا۔ جب اس نے پیغام کو سنا تو اس طرح ساکت ہو گیا کہ جیسے اس کے سر کے اوپر پرندے بیٹھ گئے ہیں، اور اس نے کہا کہ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ یہ امام کے خیمے میں گیا۔ امام کے خیمے کے اندر زہیر کی اور امام علیہ السلام کی جو بات ہوئی وہ کسی کتاب میں آج تک نقل نہیں ہوئی کہ آپس میں کیا بات ہوئی، چونکہ دونوں شخصیات شہید ہو گئی، لیکن کیفیت ضرور بیان ہوئی ہے کہ جب زہیر حسین ابن علی کے خیمے کے اندر داخل ہوا تو اس وقت تھکا ہوا، خستہ، نیند کا مارا ہوا، بہت زیادہ تھکاوٹ پہ وہ تھکاوٹ تھی اس کو، لیکن جب حسین ابن علی کے خیمے سے باہر نکلا تو حشاش بشاش، تازہ دم، خوش، اور فوراً آتے ہی وصیتیں کرنا شروع کر دیں کہ میری بیوی کو اس کے باپ کے گھر تک پہنچا دیں، میرے بچوں کو فلاں جگہ پہ چھوڑ دیں، فلاں زمین فلاں کو دے دیں، فلاں کے ساتھ یہ کریں۔ وہ ساری وصیتیں اپنے قبیلے کے لوگ، چونکہ قبیلے کا سردار تھا، قبیلے کے لوگوں کو وصیتیں کرنا شروع کر دیں۔ بیوی نے زہیر کے قدموں کو پکڑ کے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ تو جنت میں داخل ہو گیا ہے، کہ مجھے ساتھ میں لے کے جائے۔ اور زہیر ابن کین ان لوگوں میں سے ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے ان سارے شہداء کے خیمے کے اندر آئے، ان خیام کے اندر آ کے جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا یا فرسان الحجاز، اے میرے شیرو تم کہاں گئے ہو، اس ایک ہی لائن کے اندر جو نام امام مظلوم نے لیے تھے انہی میں سے ایک زہیر ابن کین کا نام بھی لیا۔
فرمایا کہ اے ہانی ابن عروہ، اے مسلم ابن عقیل، اے زہیر ابن کہن، کہاں گئے ہو؟ اور ایک اور شخصیات زیادہ ہیں کربلا کی، یہ شخصیات جنہوں نے امام مظلوم کا ساتھ دیا، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ یہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا کرتے تھے، کس طرح انہوں نے امام مظلوم کے لیے قربانی دی، اپنے بچوں کو قربان کیا۔ ایک روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت علی اکبر مقتل کے اندر گئے، ناسخ التاریخ کے اندر، ناسخ التواریخ کے اندر یہ روایت نقل ہے، بحر الانوار میں بھی یہ روایت نقل ہے کہ جب حضرت علی اکبر میدان میں جا رہے تھے تو ایک چھوٹا بچہ اسی وقت مقتل کی طرف دوڑا، ہانی ابن قیس ملعون آیا اور گزرتے ہوئے، گھوڑے پہ وہ تھا، گزرتے ہوئے اس بچے کو تلوار مار کے اس کا سر جدا کر دیا اور مسکرایا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ اس بچے کا کیا قصور تھا؟ یعنی بعض لوگ کربلا کے اندر چھوٹے بچوں کو تفریح کے طور پہ ان پہ تلوار چلا رہے تھے اپنی تسکین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخصیت کا ذکر کر کے میں اپنی گفتگو کو تمام کروں، اور وہ شخصیت حبیب ابن مظاہر کی شخصیت ہے۔ امام علی مقام نے مختلف لوگوں کو خطوط لکھے اور ان میں ایک خط حبیب ابن مظاہر کو بھی لکھا۔ حبیب ابن مظاہر کو جب خط لکھا تو خط لکھنے کے بعد جب وہ خط پہنچا تو حبیب اپنے گھر کے اندر وہ خط پڑھ رہے ہیں۔ حبیب کی بوڑھی زوجہ وہ بھی پاس بیٹھی ہے۔ بوڑھی زوجہ نے حبیب سے پوچھا کہ کس کا خط ہے؟ مجھے لگتا ہے کوئی بہت ہی دکھ بھرا غمگین خط تمہیں ملا ہے۔ حبیب نے کہا کہ یہ میرے مولا حسین کا خط ہے۔ بوڑھی زوجہ نے کہا کہ اس خط میں کیا لکھا ہے؟ حبیب نے کہا کہ میرے مولا حسین نے کہا ہے کہ اے حبیب میری مدد کو آؤ۔ بوڑھی زوجہ نے پوچھا اس میں اور کیا لکھا ہے؟ حبیب نے بتایا کہ اس میں لکھا ہے کہ اے حبیب میں عالم غربت میں ہوں۔ بوڑھی زوجہ نے پوچھا اس میں اور کیا لکھا ہے؟ حبیب نے بتایا حسین نے عالم غربت کا بھی بتایا کہ غربت کا یہ عالم ہے کہ علی و بطول کی بیٹیاں بھی میرے ساتھ ہیں، وہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ بوڑھی زوجہ نے پوچھا کہ کیا تو حسین کی مدد کے لیے جائے گا؟ حبیب نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے مشورہ کروں گا، اگر انہوں نے مشورہ دیا تو جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا۔ بوڑھی زوجہ نے کہا وائے ہو تم پر، تمہیں فرزند رسول نے بلایا ہے اور تو کہتا ہے میں مشورہ کروں گا۔ تو اگر حسین کی مدد کو نہیں جاتا میں حسین کی مدد کو جاؤں گی۔ حبیب نے کہا میں تمہارے دل کی کیفیت کو معلوم کرنا چاہتا تھا، اب چونکہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو بھی میرے جانے سے راضی ہے تو میں حسین کی مدد کو جاؤں گا۔ حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑا دیا کہ کوفہ کے باہر کھڑا ہو کر میرا انتظار کرو۔ حبیب کا غلام وہ گھوڑا لے کر کوفہ کے باہر کھڑا ہو گیا۔ حبیب کو آتے آتے دیر ہو گئی۔ بوڑھے غلام نے سوچا کہ ممکن ہے میرے آقا حبیب کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہو، ممکن ہے میرے آقا حبیب راستہ بھٹک گئے ہوں۔ اس نے گھوڑے کے کان کے اندر یہ کہا کہ اے گھوڑے تو میرے آقا حبیب کا گھوڑا ہے، میں آج تک تمہارے اوپر سوار نہیں ہوا، آج احتراماً تمہاری پشت کے اوپر سوار ہو جاتا ہوں اور تو مجھے حسین کے لشکر تک پہنچا دے۔ جب یہ باتیں ہوئی حبیب اتنے دیر میں پہنچ گئے۔ حبیب نے اس بات کو سنا تو کہا اے حسین تیری غربت کو سلام کہ غلاموں کو بھی تمہارے اوپر رحم آ رہا ہے۔ اور اس طرف کیا منظر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مقدمہ ترتیب دیا، میسرہ ترتیب دیا، میمنہ ترتیب دیا، مختلف لوگوں کو مختلف علم دیے لیکن ایک علم اپنے پاس رکھا۔ صحابہ نے بڑھ کر جانصاروں نے بڑھ کر کہا کہ مولا یہ علم مجھے دے دیجئے، یہ علم مجھے دے دیجئے۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ نہیں، یہ علم جس کو دینا ہے وہ ابھی نہیں آیا۔ سب نے کہا کہ مولا اس عالم غربت میں کوئی بھی نہیں آئے گا، اس عالم غربت میں کوئی نہیں آئے گا۔ امام مظلوم نے فرمایا اگر وہ زندہ ہوا تو ضرور آئے گا، اگر وہ زندہ ہوا تو ضرور آئے گا۔ اتنے میں کیا خبر ملتی ہے کہ کوفہ کے نخلستانوں کی طرف سے ایک گھوڑا سوار امام کے لشکر کی طرف آ رہا ہے۔ روک دیا گیا کاروان کو، کاروان روکا، کہا کہ اس کو دیکھا جائے یہ کون ہے۔ جب قریب آنے پہ معلوم ہوا تو یہ حبیب ابن مظاہر تھے۔ سید الشہداء نے حبیب ابن مظاہر کا استقبال کیا، فرمایا مرحبا اے حبیب، مرحبا اے حبیب،
تو واقعاً دوست ہے، تو واقعاً دوست ہے۔ اور ادھر محمل سے حضرت زینب اولیاء نے پوچھا کہ کارواں کو روک کیوں دیا گیا ہے؟ کیا فوجوں نے گھیر لیا ہے؟ کیا جنگ شروع ہونے والی ہے؟ بتایا گیا کہ بی بی جان امام کے لشکر کے اندر ایک گھوڑا سوار شامل ہوا ہے، امام اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ بی بی نے پوچھا ذرا جلدی سے جا کر مجھے اس کا نام بتا دیجئے۔ جب بی بی کو نام بتایا گیا کہ بی بی اس کا نام حبیب ہے، زینب اولیاء نے فرمایا کہ چچا حبیب کو جا کے میرا سلام کہہ دیجئے۔ جب حبیب کو زینب اولیاء کا سلام پہنچایا گیا تو حبیب نے کربلا کی خاک کو اٹھا کے سر میں ڈالا، بلند آواز سے فریاد کی اور فرمانے لگا اے حسین تیری غربت کو سلام، کہاں حبیب جیسا غلام، کہاں علی کی بیٹی کا سلام۔ اور جب روز عاشورہ حبیب کو لاش کو اٹھانے کے لیے امام مظلوم گئے تو امام مظلوم نے دشمن سے مخاطب ہو کے فرمایا تم نے آج اس کو شہید کیا ہے جو ایک رات میں ختم قرآن کیا کرتا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علیکم۔